أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. وہ لوگ جو ہیں ان کے واسطے روزی ہے مقرر، میوے اور ان کی عزت ہے نعمت کے باغوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس پیالے خالص شراب کے، سفید رنگ مزہ دینے والی پینے والوں کو، نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ وہ اس کو پی کر بہکے. اور ان کے پاس ہے عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے. پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف لگے پوچھنے. بولا ایک بولنے والا ان میں میرا تھا ایک ساتھی. قرآن مقدس کی الحمدللہ آپ حضرات اللہ کے پاکیزہ اور مقدس کلام کی سورہ صافات سن رہے ہیں، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 51 تک 10 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورہ صافات کی آیتیں پچھلے سبق سے ملتی جلتی ہے. پچھلے سبق اور درس میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ جہنمیوں کے احوال اللہ رب العزت نے بیان کیے تھے کہ جو آج لوگ اللہ توحید کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ سب جہنمی لوگ ہیں. تو کل قیامت کا دن میدان جو ہوگا اس میں جہنمی لوگ اپنے عابد اپنے معبودوں سے اور معبود اپنے عابدوں سے جھگڑا کریں گے. تو معبود کہیں گے بھئی ہم بھی گمراہ ہیں اور تم بھی گمراہ ہو، سب کے سب آج عذاب میں شریک رہیں گے.
اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے حق میں کہ انہیں جہنم میں ڈالتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ ان سے جب کوئی کہتا کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو تو غرور کرتے ہیں، کہتے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر اور مجنوں کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا پیغمبر یعنی یہ شاعر اور مجنوں جس کو نعوذ باللہ تم کہہ رہے ہو، یہی انسان سچا دین لے کر آیا ہے اور رسولوں کی تصدیق، رسولوں کو بھی سچا بتاتا ہے، یعنی پچھلے پیغمبر جتنے چلے گئے ہمارے نبی ان سب کو سچا بتاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور بدلہ وہی ملے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دنیا میں کچھ خاص بندے بھی ہیں، مخلص اور چنیدہ بندے۔ جو اللہ کے مخلص چنیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، رسول کی رسالت کا اتباع ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے 6 نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جن کو جو ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمارے حکموں پر چلتے ہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے 6 نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان 6 نعمتوں کا ذکر یہاں فرمایا بطور مثال کے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے اولئک لہم رزق معلوم۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان چنیدہ اور مخلص بندوں کے واسطے ہم نے روزی مقرر کر رکھی ہے، ان کی روزی ہم نے مقرر کر رکھی ہے، اور روزی سے یہاں مراد میوہ ہے۔ ان کے لیے جانی ہوئی روزی یعنی میوے ہیں۔ میوے وہ چیزیں جو لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، یعنی روزی جو ملے گی جنت کے اندر وہ میووں کی شکل میں ملے گی، وہ میووں کی شکل میں ملے گی۔ اور یہ میوے جنتی کو بھوک دور کرنے کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت میں بھوک لگے گی ہی نہیں۔ یہ میوے جو کھائے جائیں گے یہ صرف مزے کے لیے اور لذت کے لیے کھائے جائیں گے، مزہ حاصل کرنے کے لیے اور لذت حاصل کرنے کے لیے یہ میوے ملیں گے۔ پھر وہ میوے ملیں گے اللہ تعالیٰ ان کی، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی خواہش ہوگی ہی نہیں، وہاں کھانے پینے کی تو خواہش ہوگی، اس کو اللہ رب العزت میووں کی شکل میں پورا فرمائیں گے۔ اور جس صفات میں قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ فواکہہ وہم مکرمون، ان کے لیے میوے ہیں اور ان کی عزت ہے۔ ان چنیدہ بندوں کی کیا ہوگی؟ عزت ہوگی، ان کو میوے دیے جائیں گے کھانے کے لیے اور وہ مقرر ہوں گے۔ اسی طریقے سے جنت کے باغوں میں ہوں گے وہ لوگ۔ پہلی نعمت تو روزی ہے، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ جنت میں اعزاز و اکرام، ان کی عزت کی جائے گی۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر کسی کی عزت ہو رہی ہے یہ بھی نعمت ہے، اور آخرت میں جو عزت ہوگی جنتیوں کی وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی۔ تو انہی لوگوں کے لیے ایسا رزق جو ہے جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، مفسرین نے اس کے مختلف مطلب بتائے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے جنتی غذاؤں کی ان تفصیل صفات کی طرف اشارہ ہے جو مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ خلاصہ تفسیر میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوقات متعین ہیں، معلوم ہے، یعنی یہ روزی جو ملے گی انہیں صبح اور شام پابندی کے ساتھ عطا کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ بھئی آج نہیں کھائی آج نہیں ملے گی، روزانہ صبح اور شام کے اعتبار سے ان کو پابندی کے ساتھ مقرر کی ہوئی روزی
جنتیوں کو ملے گی۔ اسی طریقے سے بعض دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے۔ دنیا میں تو کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا میں کل کیا کھاؤں گا اور کتنا کھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اسپتال تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت آ جائے، لیکن جنت میں ایسا نہیں۔ جنت میں اللہ نے متعین کر دی، ہر روز ملے گا، صبح شام ملے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری ناگاہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب وہاں موت نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، اور کسی کھانے کے اوپر ڈر بھی نہیں لگے گا کہ مجھے میں یہ کھا کر بیمار ہو جاؤں گا۔ دنیا میں تو کیا ہے کہ اگر میں نے یہ کھا لیا بیمار ہو جاؤں گا، میری تکلیف ہو جائے گی، یہ بیماری پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تو ایسا ہے، جنتیوں میں جو چیز کھاؤ گے کبھی آپ کو یہ ڈر نہیں لگے گا کہ میں اب بیمار ہو جاؤں گا، میں اسے کھا کر پریشان ہو جاؤں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین کہتے ہیں نہ کسی کو یہ علم ہے کہ جتنا رزق مجھے حاصل ہے وہ کب تک میرے پاس رہے گا۔ دنیا میں کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس جو رزق ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کب تک رہے گا، کسی کو نہیں پتا۔ ہر انسان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جو نعمتیں مجھے اس وقت حاصل ہے وہ شاید کہ کل میرے پاس نہ رہے۔ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ آج میرے پاس جو نعمتیں کل شاید نہ رہے۔ جنت میں خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا رزق یقینی بھی ہوگا اور دائمی بھی ہوگا۔ تو یہ فواکیہ حضرات مفسرین لفظ کے ذریعے قرآن نے جنت کے رزق کی خود تفسیر فرما دی کہ وہ رزق میووں پر مشتمل ہوگا۔ فواکیہ فاکہۃ کی جمع ہے، وہ عربی میں فاکیہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بھوک کی ضرورت کو رفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اس لیے کر دیا میوے کا ترجمہ کہ میوے بھی لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں، ورنہ در حقیقت فاکہہ کا مفہوم میووں کے مفہوم سے زیادہ عام ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اسی فواکہ کے لفظ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جنت میں جنتی غذائیں دی جائے گی وہ سب لذت بخشنے کے لیے دی جائے گی، بھوک کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ اس لیے جنت میں انسان کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہوگی، وہاں اسے اپنی زندگی برقرار رکھنے یا حفظان صحت کی ان کے علاوہ صحت کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہوگی تو کس کے لیے، اس چیز کے لیے ہوگی کہ بھائی میں خدا کی ضرورت، غذا کی ضرورت نہیں ہوگی، ہاں خواہش ہوگی، اس خواہش کو پورا ہونے کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے جنت میں نعمتوں کی شکل میں میوے دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، جنتی لوگ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ تو جنت ایسی چیز ہے کہ باغوں میں ہو، نعمتوں کے باغوں میں بسانا پہلا اعزاز ہے، پھر اہل جنت کو رزق پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دیا جائے گا، بھیک کے لقموں کی طور پر نہیں دیا جائے گا۔ جیسے بھیک کے لقموں کی طور پر دیا جاتا ہے ایسے رزق نہیں ملے گا، بلکہ عزت کے ساتھ ایسے لقمے کی کیا حلاوت۔ پھر سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام پہنچے گا۔ یہ سب سے بڑی عزت ہے، جسے باری تعالیٰ آ کر سلام کر رہے ہوں ان کی کتنی عزت ہے۔ دنیا میں آج کوئی ملک کا بادشاہ آ کر کے کسی کو سلام کر دے، آ کر کے صرف اس وجہ سے آئے کہ میں انہیں سلام کر کے آؤں گا، تو کتنی عزت ہوگی۔ اور وہ تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آ کر جنت میں ہمیں سلام کرے گا تو ہماری کتنی عزت ہے۔ تو اس عزت کی تلاش میں دنیا کے اندر اسی عزت کو ڈھونڈنے کے لیے آئے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ دنیا میں تو کیا ہے، آج عزت ہے تو کل کو ذلیل بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں، اللہ روزانہ سلام کریں گے، ہر جمعے کو سلام کریں گے آ کر کے۔ اللہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت جنتیوں کے بیچ میں آئیں گے جمعے کے دن اور سب کو سلام کریں گے، اپنی زیارت کرائیں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا جنت میں وہ محفلیں جمائیں گے علی سرور متقابلین،
جنت میں سب جنتی محفلیں جمائیں گے اور محفلیں جما کر کے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. مسیریا ہوگی، پلنگ ہوں گے بہت اچھے اچھے، موٹے موٹے گدے ہوں گے، ان کے اوپر ریشمی کپڑے پڑے ہوئے ہوں گے، مخملی نیچے قالینیں بچھی ہوں گی. بہت ہی اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے محفل جما کر بات گپ شپ لگائیں گے، بات کریں گے، بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ہنسے کریں گے، ٹھٹا کریں گے. تو جنت میں یہ بھی ہوگا. جنت میں کوئی یہ نہیں کہ الگ الگ ہی رہ رہا ہے کوئی، اگر وہ وہاں اپنے درجے پر تو اپنے درجے، ایک جگہ جمع ہو کر کے سب کے سب محفل بھی جمائیں گے، بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے. دنیا میں دیکھو ہم نے ایسے کیا ہے، اللہ رب العزت نے آج ہمارا ایسا اعزاز کیا ہے. سب کے سب ایسے بات کریں گے بیٹھ کر کے. تو اسی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اہل جنت کی مجلس کا نقشہ ہے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی. کسی طرف ایسا نہیں ہوگا کہ پشت پھیر کر بیٹھ جائے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک کی طرف پیٹھ ہے، ایک کی طرف منہ ہے. ایسا نہیں، وہاں سب کے منہ آمنے سامنے ہوں گے، اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب. اس کی عملی صورت کیا ہوگی وہ جنت میں معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ کیسے بٹھائیں گے آمنے سامنے، وہ اللہ نے کیسے انتظام کیا ہوا ہے، یہاں میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اسے کا خیال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں. جنت میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی دماغ نے نہیں سوچی، کسی دل میں خیال نہیں آیا. تو ہم آمنے سامنے کیسے بیٹھے ہوئے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کے ہمیں کوئی پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کس طرح بٹھائیں گے. بہرحال بڑی خوشی کی کس طرح بٹھائیں گے، کتنی خوشی ہوگی اور کس طریقے سے اعزاز ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علی سرور متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہاں محفل میں بیٹھ جائیں گے تو اللہ نے کچھ خدمت گزار لگا رکھے ہیں جو ہمارے لیے بنا رکھے ہیں. وہ ہمارے سامنے خالص شراب کے پیالے لے کر آئیں گے، جس کو جنتی پیئیں گے بیٹھ کر کے. ایسا نہیں خالی بیٹھ گئے. بادشاہ کے جب جاتے ہیں تو چائے پانی ہوتا ہے نہیں. اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت کے اندر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے تو وہاں لوگ پھرتے ہیں ان کے پاس پیالے لے کر خالص شراب کے. فرمایا جنت میں شراب طہور کا دور چلے گا، ان پر پھرایا جائے گا بہتی شراب کا جام. یعنی جنت میں شراب طہور کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کو بہت لذیذ ہوگی. دنیا کی جو شراب ہے وہ کالی بدمزہ ہوتی ہے، اور وہ بالکل کیا ہوگی، دودھ کی طرح ہوگی وہ شراب. نہ اس میں درد سر ہوگا، سر میں درد بھی نہیں ہوگا اسے پی کر کے. جیسے آج کل سر گھوم جانا یہاں کی شراب پی کر کے، اناپ شناپ بولنے لگتا ہے، سر گھوم جاتا ہے، پاگل سا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. جنت کی جو شراب ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ سر گھوم جائے، اناپ شناپ بولنے لگے، عقل میں فطور آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. دنیا کی شراب میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہے، جنت کی شراب میں یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بس سرور ہی سرور ہوگا، سرور ہی سرور ہوگا. یطاف علیہم بکاس من معین، لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس پیالے خالص شراب کے. یہ کون سی نعمت ہے؟ چوتھی نعمت. پانچویں نعمت ہے بیضاء لذۃ للشاربین. پانچویں نعمت ہے کہ سفید رنگ کی ہوگی. ہاں وہ شراب کی حالت بتائی کہ سفید رنگ کی ہوگی، مزہ دینے والی ہوگی پینے والوں کو. لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، نہ اس میں سر پھرتا ہے، نہ اس کو پی کر بہکے یعنی پاگل پن ہو جائے، اناپ شناپ بولنے لگے، گالیاں دینے لگے. ایسا نہیں ہوگا وہاں کی شراب پی کر کے. وہ شراب پاک شراب ہے. دنیا کی شراب پیشاب کی مانند ہے، ناپاک ہے اور بہت گندی ہے اور رنگ کے اعتبار سے بھی کالی ہے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، آگے فرمایا کہ ان کے پاس پانچویں نعمت ہے کہ ان کے پاس عورتیں آئیں گی نیچی نگاہ رکھنے والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی. عین کے معنی آتے ہیں بڑی آنکھوں والی عورتیں اور نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ان کے پاس آئے گی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل پسند بیویاں، ایسا نہیں کہ دل کو بھا نہیں رہی،
دل کو بھانے والی عورتیں ہوں گی جن کو حورے کہتے ہیں. وہ حور قاصرات کے معنی حور کے آتے ہیں، لیکن یہاں ترجمہ عورتوں کا کیا جا رہا ہے، کیونکہ عورتوں کا ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے، دنیا میں انسان حور کو تو جانتا نہیں لیکن عورتوں کو تو جانتا ہے. وہ عورتوں کی ہی طرح ہوگی اور بہت خوبصورت ہوں گی. ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی، گویا وہ انڈے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی عورتیں ہوں گی گویا کے انڈے کی طرح، چھپے ہوئے انڈے کی طرح، یعنی بالکل سفید صاف اور شفاف. ایسا نہیں دنیا کی عورتوں کی طرح کہ ایک ہفتہ نہیں نہائے تو بدبو آنے لگے، کپڑے نہ پہنے صحیح تو ان کے اوپر مکھیاں بھنکنے لگے، اور ذرا سا کچھ ہو جائے تو ناک سے رینٹ نکلنے لگے یا منہ سے رالے چلنے لگے. ایسا نہیں ہوگا، بالکل صاف اور شفاف. کبھی ان میں سے بدبو نہیں آئے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آج ان کو کچھ ہو رہا ہے یا ناک سے کچھ نکل رہا ہے، منہ سے کچھ نکل رہا ہے، یا ایسا نہیں ہوگا. بالکل صاف اور شفاف. قرآن کہتا ہے گویا کے انڈے ہیں، انڈے کی طرح. جیسے آج کہتے تھے کسی خوبصورت عورت کو کہ انڈے کی طرح وہ عورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں جو عورتیں ہوں گی، جو حورے جنتی کو ملے گی، جو میرے خالص بندے ہوں گے، میرے چنیدہ بندے ہوں گے، میری عبادت کرتے ہوں گے، ان کے لیے ہم نے انڈے کی طرح عورتوں کو بنایا ہے جو انہیں ملے گی. ایک ایک نہیں، کہیں کہیں ملے گی. مکنون، جو چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی. چھپے انڈے کی طرح یعنی وہ نیچی نگاہ والی اس لیے ہوں گی کہ وہ غیر مرد کو نہیں دیکھے گی. وہ صرف اپنے جس کے لیے اللہ نے انہیں متعین کیا ہے وہ اسے ہی دیکھے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گی. دنیا میں عورتیں کیسی ہے؟ اپنے شوہر کو بھی دیکھتی ہے، لیکن اگر کسی کو کے سامنے کہہ دے کہ فلاں ایسا ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے تمنا کرتی ہے. جنتی عورتیں ایسی نہیں ہوں گی، وہ اپنے شوہر کو ہی دیکھے گی. جو ان کے لیے اللہ نے جنتی بنایا ہے اس جنتی کے علاوہ کسی کے اوپر نظر نہیں کرے گی. اور یہ ہر ایک مرد پسند کرتا ہے کہ میری عورت مجھے دیکھے، میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھے. ہر عورت پسند کرتی ہے، ہر مرد پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ خوبی اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہے. اور آنکھ کا بڑا ہونا عورت کے حسن کو بڑھاتا ہے. جس کی آنکھیں بڑی ہوتی ہے وہ عورت خوبصورت ہوتی ہے. چھوٹی آنکھوں والی عورت اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہے، بڑی آنکھوں والی عورت خوبصورت ہوتی ہے. اللہ نے اس کی صفت بیان کی ہے کہ عین بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. چھپا کر رکھے ہوئے انڈوں کے ساتھ نہایت صاف ستھرا ہونے کی دلیل ہے. چھپانے کے، کیونکہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے، جو کھلی ہوئی ہوتی ہے وہ صاف ستھری نہیں ہوتی. جس طریقے سے عورتیں آج اگر پردوں کے اندر رہتی ہے تو وہ صاف ستھری عورت رہتی ہے، اور جو عورت ایسے ہی کھلے منہ باہر پھرتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، وہ صاف ستھری عورت نہیں ہوتی. جو عورت کو اگر صاف ستھرا بننا ہے تو اسے کے لیے پردہ اللہ نے لازمی کیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلابیبہن کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کرے عورتیں. ہمارے نبی کے گھر والے، ہمارے نبی کے بیٹیاں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے چہروں پر چادر ڈال لے، وہ اپنے بدن کو چھپائے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. تو وہ عورتیں کیسی ہوں گی کہ چھپی ہوئی انڈوں کی طرح. آگے فرمایا فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف، لگے پوچھنے. جنتی دولت ایمان پر انتہائی درجہ خوش ہوں گے. جنتی دولت ایمان پر انتہائی خوش ہوں گے. پس ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر وہ بات چیت کریں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ملاقاتی ساتھی تھا، وہ کہتا تھا. جنتی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کے کیا کریں گے؟ بات کریں گے. یتساءلون، پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ قال قائل منهم انی کان لی قرین. تو ایک آدمی کہے گا وہاں بیٹھے ہوئے جنتیوں میں کہ بھائی میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک ساتھی تھا. انشاءاللہ اس کے بعد اس آدمی نے کیا کہا ہے قرآن کریم اس کو بیان کرے گا کہ جنتی جب جنت میں بیٹھ جائیں گے بات کریں گے تو ایک آدمی کہے گا بھائی میرا ایک ساتھی تھا. اس ساتھی کے بارے میں کیا خیال تھا
وہ جنتی بیان کرے گا انشاءاللہ، دوسری تفسیر آپ کے سامنے آئے گی، اس میں بات آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں، اپنے چنیدہ بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور دنیا سے جب وقت آئے دنیا سے جانے کا تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں میں کر کے ہی اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسا مقدر، ایسا نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔